اللہ 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 العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے سند اور اس طرق کے اعتبار سے، سند یا طرق کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے حدیث کی تیسری قسم کی تعریف پڑھی تھی. جیسا کہ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے کہا، اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، حدیث عزیز اس کو کہتے ہیں جس میں دو راوی دو سے کم روایت کرنے والے نہ پڑ جائے، یعنی وہ دو ہی روایت کرنے والے ہوں. وسمی بذلک اما لقلۃ وجودہ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ أَيْ قَوِيَ بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى. اس کا نام عزیز اس لیے پڑا، وجہ یہ ہے سبب التسمیہ، کیونکہ لغت میں یا تو یہ عز یعز سے ہے بمعنی قویہ و اشتد، یا پھر عز یعز سے ہے بمعنی قل یا ندر. تو اس پر بات ہوئی تھی. اب جو ہے یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز آج اس کلام کو پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے ابتدا سے شروع کیا ہے، سب سے پہلے کوئی ہمارا ایک ساتھی جو ہے عبارت پڑھے گا اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کی شرح ہوگی. تفضل. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. کہتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے حدیث کو صحیح ہونے کے لیے، صحیح ہونے کی شروط میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ حدیث جو ہے وہ عزیز ہونی چاہیے. خلافا لمن زعمه، یہ قول جو ہے اصل راجح قول یہی ہے ان کے خلاف جو اس کا گمان رکھتے ہیں، جو اس کا گمان رکھتے ہیں. اور وہ ہیں ابو علی الجبائی. ابو علی الجبائی معتزلہ میں سے ہیں، یہ متقدمین میں سے ہیں یہ، اور انہی کی طرف جو ہے الجبائیہ جو اس کی بھی نسبت کی گئی ہے، جیسا کہ حاشیہ میں انہوں نے دیا ہے محقق نے. یہ ان کا دعویٰ ہے جو معتزلہ میں سے تھے. وَإِلَيْهِ يُومِئُ کلام الحاکم ابی عبداللہ فی علوم الحدیث. اور اسی کی طرف ابو عبداللہ جو ہے یہ حاکم نیسابوری، ان کی کلام میں جو علوم الحدیث کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کے کلام کی طرف اشارہ ہوا ہے، اسی کلام کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ حدیث جو صحیح ہوگی اس کی شروط میں سے کیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ عزیز ہونی چاہیے. یومیو ومع سے ہے، اس کا جو فعل ہے ومع بمعنی اشارہ، واو میم حمزہ. حیث قال، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنه اسم الجہالہ بأن يكون له راویان ثم يتداوله اہل الحدیث الى وقتنا كالشہادة على الشہادة. انہوں نے کہا ابو عبداللہ حاکم نیسابوری نے اس کی تعریف میں، صحیح کی تعریف میں، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے ایسے صحابی ہوں جن کے نام سے جو ہے یہ جہالت مرتفع اٹھا لی گئی ہو، جہالت نہ باقی ہو، اور پھر روایت کرنے والے برابر دو راوی ہوں، بین یکون لہو راویانی ثم یتداول اہل الحدیث الی وقتنا، اور پھر اس کے بعد اصحاب حدیث کا تداول اس میں رہا یہاں تک کہ ہمارے زمانے تک کہ حافظ ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کا کلام ہے کا شہادت علی الشہادہ، جیسے شہادت پہ شہادت، جیسے شہادت پہ شہادت۔ غرض ان کی کہنے کی یہ ہے، یہاں پر جو حافظ ابن حجر کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض متقدمین میں سے بھی ایسے اہل علم گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے جمہور کے خلاف، جمہور کے قول کو چھوڑ کر اپنے قول کو جو ہے بنایا ہے کس میں، حدیث کے صحیح ہونے میں۔ حالانکہ ابھی ہمارا وہ باب شروع نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہاں پر جو کلام ہو رہا ہے وہ حدیث عزیز کے بارے میں ہے، اور حدیث عزیز کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم دو راوی کسی طبقے میں ہوں، کم سے کم دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے جس بھی طبقے میں وہ کوئی نقصان نہیں بلکہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر کسی بھی طبقے میں دو راوی رہ گئے، کسی بھی طبقے میں، چاہے وہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، کسی بھی طبقے میں دو راوی رہ جائیں گے اس کو کہتے ہیں عزیز، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ اگر یہ ابھی ہمارے ساتھی جو ہے نا سعید، آپ مجھے اس میں تھوڑا سا یہ ہوسٹ بنائے، تھوڑا میں آپ کو تھوڑا سا شجرہ دکھا دیتا ہوں سند کا، تھوڑا سا شجرہ دکھا دیتا ہوں میں سند کا، اور اس کو آپ اچھے طریقے سے باریک بینی سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ، اب جتنا نظر آئے گا وہ بھی کافی ہے آپ کے لیے فی الحال ابتدا۔ میں نے جس حدیث کو اختیار کیا ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کو تقریباً کتب احادیث میں سے کتب التسعہ تو اس میں ہے ہی ہے، 19 کتابیں ہیں، شرح مشکل آثار تک اس میں کتابیں دی گئی ہیں۔ تو جو سند کا جو طریقہ رہتا ہے یہ ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، جہاں تک آپ کو اگر اس میں دکھائی دے رہا ہوگا یہ اس کو کہتے ہیں شجر۔ یہ وہ حدیث ہے جو انما الاعمال بالنیات ہے۔ عمر بن خطاب سے علقمہ سے محمد بن ابراہیم، اور محمد بن ابراہیم سے تیسرے راوی جو ہے یحییٰ بن سعید ہیں، اور پھر یہاں سے اسناد جو نیچے شروع ہو جاتی ہیں۔ جو میری غرض یہاں پر آپ کو بتلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث کی شروط میں سے ہے صحیح یا پھر ضعیف، اس کا تعلق جو ہے وہ احوال الروات سے ہے، راویوں کے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس میں عدد نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چاہے حدیث جو ہے وہ متواتر ہو یا حدیث کیا ہو احاد ہو، جب وہ ثابت ہے وہ عمل کے اعتبار سے برابر رکھتی ہے مقام، عمل کے اعتبار سے برابر مقام رکھتی ہیں، الا تعارض کے وقت یہ چیز فائدہ دیتی ہے ہمیں، تعارض کے وقت یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ تعارض کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث مثال کے طور پر مشہور ہے، وہ حدیث عزیز سے ٹکراتی ہے یا غریب سے ٹکراتی ہے، مشہور، اس میں 3 راوی کم سے کم ہوتے ہیں، اور اس کا ٹکراؤ ہے ظاہری طور پر کس سے، حدیث غریب کے ساتھ جس میں 1 راوی ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ترجیح دیتے ہیں کس کو، مشہور کو۔ بس یہی ایک غرض ہے ان میں فرق، وگرنہ صحیح کی جو شرطیں ہیں اس میں سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے جس میں تعداد رکھی گئی ہوگی، جس میں تعداد رکھی گئی ہوگی۔ تو جس طرح یہاں پر کہتے ہیں کون، ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کا بھی کلام اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس سے پہلے جو ہے ابو علی الجبائی من المعتزلہ، ان کا تو دعویٰ رہا ہے کہ صحیح کے لیے جو ہے، اور ان کا کلام بھی آگے آئے گا کہ وہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ جو صحیح حدیث جس کو ہم بولیں گے اس میں 2 راوی کا ہونا ضروری ہے، یعنی بقول ان کے جو حدیث غریب ہے، جو حدیث غریب ہوگی جس کی ایک ہی سند ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے قیاس کیا ہے، قیاس انہوں نے کیا شہادہ پر، گواہی پر،
حالانکہ یہ قاعدہ ہے، الخبر لیس کالشہادتی، الخبر لیس کالشہادتی، خبر جو ہے وہ گواہی کی طرح نہیں ہوتی ہے، گواہی میں ضروری ہے کہ دو ہوں، خبر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے امہات المؤمنین میں سے کتنی وہ ہماری مائیں ہیں، عائشہ، ام سلمہ، زینب، جو روایت کرتے ہیں احادیث، وہ ایک ہی ہیں، وہ ایک ہی ہیں جو، اور گواہی میں عورتوں کی، دو عورتوں کی گواہی لی جاتی ہے، لہذا جو خبر ہے وہ الگ چیز ہے اور جو شہادت الگ ہے۔ اسی لیے اذان دی جاتی ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ اکیلا اذان دیتا ہے اور وہ اسلام کے ایک عظیم رکن کی طرف بلاتا ہے، وہاں پر ہم تھوڑے کہیں گے کہ دو کا ہونا ضروری ہے تبھی ہم یقین کریں گے کہ وقت اذان کا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر مقامات پر بھی خبر جو ہے اس کے لیے دو کا ہونا کہیں پر بھی ضروری نہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ جب بلال اذان دیتے ہیں آپ کھاتے رہو، الا کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں پھر رک جاؤ، آپ رک جاؤ، یعنی ایک انسان کی خبر، اذان جو خبر کے معنی میں ہے، وہ ایک اذان دیتا ہے، آپ کو اس کی خبر پر تصدیق کر دینی ہے، خبر کی تصدیق کر دینی ہے۔ وہ پھر بعد کا موضوع ہے کہ کبھی کبھار حدیث مشہور بھی ہوگی لیکن ضعیف ہوگی، حدیث عزیز ہوگی، ضعیف ہوگی، دو سندوں کے ہونے سے کوئی حدیث صحیح یا ضعیف نہیں بنتی ہے، دو سندوں کے ہونے سے کوئی حدیث صحیح یا ضعیف نہیں بنتی ہے، وہ روات کی صفات سے حدیث صحیح یا ضعیف بنتی ہے، روات کی صفات سے۔ اگر کسی بھی سند کے جو روات ہیں، ثقات ہیں، حفاظ ہیں، متقن ہیں، اگر وہ خالی ایک ہی سند ہوگی ہمارے پاس، ایک راوی مصنف سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک راوی ہوگا، وہ حدیث مقبول ہے، وہ صحیح ہے اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں مصنف رحمنی اللہ و ایاکم و ایاہ، پیجوں کا آگے پیچھے کرو گے، ہم نے کیسے پڑھانا ہے اصحاب؟ صحیح، اس کے بعد آتا ہے پیچھے، حضرت وہاں نہیں پہنچے ابھی ہم، نہیں پیچھے ہمیں جب ابھی ہم نے پڑھنا بھی یقول له راویان ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهاده على الشهاده۔ طيب بس ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں یہاں پر مصنف رحمہ اللہ، اس سے پہلے محقق کا یہ کلام ہے دعوی ابن العربی، دعوی ابن العربی، اور آپ کو معلوم ہوگا ایک ہے ابن عربی جس کو نکرہ ہے، وہ صوفی تھا، ابن عربی، ابن عربی، اس میں ابن العربی یہ جو ہے اس میں سے نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں اہل السنہ والجماعہ میں سے۔ بأن العزیز من شرط البخاری فی صحیحہ، یہ کلام محقق ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث عزیز کا ہونا صحیح بخاری کی شرط میں سے تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر جو ہے نا شرط رکھی ہے کہ حدیث جو صحیح ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ عزیز ہی ہوگی، یعنی غریب صحیح نہیں ہے۔ وصرح القاضی ابوبکر ابن العربی، وصرح القاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ، اور یہ بھی جو ہے اس تقریباً متقدمین میں سے آتے ہیں غالباً، جو کہ 6 صدی کے امام، بہرحال بعض نے ان کو 5ویں صدی تک محدود کیا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے متقدمین کہاں تک کہتے ہیں ہم؟ 5ویں صدی، اور بعض نے 6 تک کہا ہے، اور بعض کہتے ہیں 4 صدی تک، 4 صدی تک جو اہل علم آئے ہیں وہ متقدمین ہیں، اس کے بعد والے جو ہیں وہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فی شرح البخاری، فی شرح البخاری، یہاں پر ایک چیز اور میں کہہ دوں گا جو یہاں پر ہے نا، فی شرح البخاری بأن ذلك شرط البخاری، ابوبکر ابن العربی کس میں کہتے ہیں؟ شرح البخاری میں، شرح البخاری میں، یعنی انہوں نے کتاب لکھی ہے کس کی؟ صحیح بخاری کی شرح، صحیح بخاری کی شرح۔ لیکن جہاں تک ابھی میں اپنی معلومات کے مطابق کہوں گا، یہ ایک سوالیہ نشان ابھی تک ہے، اس کی حتمی طور پر کہیں پر بھی نہیں قرار دیا ہے کہ جو ہے
ان کی اس کتاب کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ابن العربی کی طرف. ابن العربی کی طرف اس کتاب کا جو ہے نا جو نسبت ہے وہ مضبوط نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا کلام ہمیں نہیں ملتا جس سے جیسے کہ ہمیں دوسری کتابوں میں جو ہے مصنفین کی طرف ان کی نسبت ملتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کتاب ہے علوم الحدیث یا مقدمہ ابن صلاح، تو ابن صلاح کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ ہمارے پاس علماء کرام کے جو انہوں نے لکھی ہیں اعلام پر، سیر پر کتابیں، تو وہاں پر ہمیں ان کے حوالے سے یہ چیز ملتی ہے، لیکن اس کے بارے میں پوری صراحت نہیں ملتی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر بأن ذلك شرط البخاری، یہ کہ امام بخاری کی شرط میں سے ہے کہ حدیث عزیز ہونی چاہیے. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، اور جواب بھی ساتھ ساتھ دیا ہے جو اس کو رد کیا گیا تھا، یا اس کے کلام کو جو ہے جنہوں نے اس کے کلام کی جو ہے تردید کی تھی اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے، لأنه قال، اس لیے کہ انہوں نے کہا فإن قیل حدیث الاعمال بالنیات فرض. انہوں نے کیا کہا ہے جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ کی جو یہ بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، ان پر اعتراض کیا کہا گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حدیث عزیز کا ہونا صحیح کے لیے صحیح کی شرطوں میں سے ہے، تو الاعمال بالنیات فرض ہے. الاعمال بالنیات فرض ہے. اس کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ اکیلے ہیں. لم یرویہ عن عمر الا علقمہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں کرتے ہیں صرف ایک، وہ کون ہے؟ علقمہ. قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لنكروه كذا قال. یہ کلام کن کا ہے؟ یہ کلام ہے ابن القاضی، اس کا ابو بکر ابن العربی، قاضی ابو بکر ابن العربی کا، کہ حدیث جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اس کو فرد کہا گیا. ان سے پوچھا گیا، ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ جو بات کہتے ہیں صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث فرد ہے، کیونکہ اس کو خالی حضرت عمر روایت کرتے ہیں اور ان سے علقمہ. تو وہ کہتے ہیں جواب کون؟ ابن العربی کا یہ جواب ہے. قلنا، ہم کہتے ہیں قد خطب به عمر، تحقیق اس حدیث کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر خطبے میں ذکر کیا اور وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے. فلولا انہم یعرفونہ لنکروہ، اگر صحابہ کرام اس حدیث کو نبی کریم سے نہیں جانتے تھے، ان کے علم میں یہ حدیث نہیں ہوتی تو ضرور وہ اس کا انکار کرتے. کذا قال، اس طرح انہوں نے کہا ہے، اس طریقے سے انہوں نے کلام کیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے ابن عربی نے. اب دیکھیے محقق کہتے ہیں رد والا جواب ابن عربی، جو جواب یا رد کیا ہے ابن عربی کے جواب پر کس نے؟ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے. دیکھیے پہلے آپ کو اشکال سمجھنا ہوگا. اشکال یہ ہے، ابن العربی کہتے ہیں کہ حدیث کی جو صحیح حدیث کی جو شروط میں سے ہے وہ ایک یہ ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر رکھا ہے کہ حدیث عزیز ہونی چاہیے. یعنی صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہیں وہ عزیز ہیں یا پھر مشہور ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ کیسے آپ کہتے ہیں اس حال میں کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث فرد ہے. انہوں نے اس کے جواب میں کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث صحیح بخاری کی فرد ہے، وہ فرد نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جب اس حدیث کو بیان کیا وہ منبر پر تھے اور نیچے صحابہ بیٹھے تھے. صحابہ نے جب حدیث سنی، اگر یہ فرد ہوتی، صحابہ نے یہ نہیں سنا ہوتا نبی سے، تو وہ عمر کو وہاں پر کہتے کہ آپ نے یہ حدیث جو بیان کی یہ کہاں ہے یا کیا ہے وغیرہ، وہ اعتراض کرتے. اب ان کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ وَتُعْقِبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ. اس پر تعقب کیا گیا یہ کہ یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر صحابہ کرام خاموش رہے انہوں نے اس کو کسی اور سے بھی سنا ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا یا کسی اور دوسرے صحابی سے سنا ہوتا اس حدیث کو، یہ لازم نہیں آتا ہے.
وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ، چلیے ٹھیک ہے، اگر ایک اعتبار سے ہم اس جواب کو ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں فی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اگر اس نے یہ بیان کی ممبر پر، دوسرے صحابہ بھی اس کو جانتے تھے اسی لیے وہ خاموش رہے، مان لیا. منیا فی تفرد علقمہ، لیکن یہاں پر تو پھر حضرت عمر سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ہیں، حضرت عمر سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ہے، جیسا کہ میں وہ شجرہ اسناد آپ لوگوں کو دکھایا تھا، شجرہ اسناد آپ کو دکھایا تھا. تو بہرحال اس کو میں نہیں آئے گا موبائل میں فوٹو لینے، ورنہ میں بھیج بھی دیتا آپ کو. آگے کہتے ہیں اگر ہم عمر میں یہ بات مان لیں گے کہ وہ کیا ہے، اسے صحابہ کی موجودگی میں حدیث بیان کیا، اگر صحابہ جانتے نہیں تو وہ اس پر اعتراض کرتے عمر کو. ٹھیک ہے، اس یہ بات کو اگر کسی حد تک ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صحابہ کے اندر جو ہے اپنی ایک پہچان والے تھے. فقہ کیا کہیں گے عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر تو عمر ہیں، نبی وسلم کے جو ان کے حوالے سے جو شہادات ہیں وہ تو اشرف مبشرہ میں سے ہیں. تو بہرحال آگے کہتے ہیں اگر ہم نے عمر میں بات تسلیم کر دی، لیکن علقمہ میں کیسے تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ اکیلے کرتے ہیں روایت کس سے، عمر سے. اور پھر اس کے بعد ثم تفرد محمد بن ابراہیم بھی ان علقمہ، علقمہ سے بھی روایت کرنے والے اکیلے ہیں، کون، محمد بن ابراہیم. میں نے آپ کے سامنے جو شجرہ اسناد کھولا تھا اس میں متون احادیث کی 19 کتابیں ہیں، 19 کتاب، جس میں مسند احمد کے ساتھ ساتھ ابن حبان، ابن خزیمہ، معجم الاوسط، سنن بیہقی، دارقطنی، مسند بزار، مسند حمیدی، طیالسی، سنن کبریٰ، المنتقی، شرح معانی الاثر، شرح مشکل الاثر، یہ تمام تر کتابیں پیش کی. ان تمام تر کتابوں کے اندر یہ حدیث جب ہم ڈھونڈتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو یہ حدیث ہمیں تنہا عمر ملتے ہیں رسول سے روایت کرنے والے، اور عمر سے ہے علقمہ، علقمہ سے ہے محمد بن ابراہیم، اور محمد بن ابراہیم سے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری، اور پھر یحییٰ بن سعید الانصاری سے بھی ان محمد علی ما هو الصحیح المعروف عند المحدثین. یہاں تک جو راوی یہ سند ہے، یہاں تک جو روات ہے نا، یہ سب تنہا ہے. عمر سے روایت کرنے والا ہے علقمہ، علقمہ سے ہے محمد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم سے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری. پھر یہاں سے نیچے جو ہے اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں تک جو ہے تفرد ہے، تفرد ہے. ما هو الصحیح علی ما هو الصحیح کہتے ہیں حافظ مجر، جو صحیح ثابت ہے، المعروف عند المحدثین، جو معروف اسناد، صحیح اسناد موجود ہے محدثین کے. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، کہتے ہیں اس کی کچھ متابعات بھی آئی ہیں، کچھ دوسری سندیں بھی آئی ہیں اس کے درمیان میں، لیکن لا يعتبر بها، لیکن ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایسا ضعف ہے. اور آپ کو معلوم ہے کسی بھی سند یا کسی بھی راوی کا جو ضعف ہے، ہر راوی کا ضعف جو ہے دوسری سند کے آنے سے مضبوط نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا. ضعف وہی ہے جو ضعف یسیر ہوتا ہے. تھوڑا سا راوی کے اندر سیء الحفظ تھا وغیرہ کوئی صفت ہوگی، اسی کی جو سیء الحفظ جو ہے نا وہ مرتفع ہوتی ہے دوسری سند کے آنے سے. جس راوی کے اندر شدید الضعف ہوگا، جو مجہول یا اس کی کوئی ایسی ہوگی تدلیس یا کوئی ایسی قسم کا اس کے اندر عیب ہوگا جو راویوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کی عدالت میں یا پھر اس کی ضبط میں، تو وہ جو ہے کبھی بھی مطابعت میں جو ہے مضبوط نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر جہاں پر کوئی راوی ایسا ہے جو کسی جو ہے ضعیف راوی ہے، ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، منکر کہلاتا ہے، اگر اس کی اس منکر راوی کی سپورٹ میں یا اس کی جیسے اور بھی روات اس کو بہت سارے ملیں گے، وہ کبھی بھی مضبوط نہیں بنے گی، وہ منکر ہی رہے گی، وہ ضعیف ہی رہے گی. وَكَذَا لَا يُسَلَّمْ وَكَذَا لَا يَسْلَمْ جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حدیث عمر. اور اسی طرح کہتے ہیں حدیث عمر کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی اس کا جواب جو تسلیم نہیں کیا جائے، کیونکہ بہت دوسری بھی حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث غریب ہیں اور ان کو جو ہے وہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں، وہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، قال ابن رشید
وهو محمد ابن عمر بن محمد عبداللہ ابن رشید 721 ان کے نیچے بتائی گئی تاریخ وفات. وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِي فِي بُطْلَانِ مَدَّعَ أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِي أَوَّلُ حَدِيثٍ مَذْكُورٌ فِيهِ. ابن رشید کہتے ہیں قاضی جو ان کا ابن عربی جو پیچھے گزرے، ان کے قول کے باطل ہونے کے لیے، ان کے اس دعویٰ کے باطل ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ صحیح حدیث ہونے کے لیے جو ہے عزیز ہونا ضروری ہے. وہ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان کے لیے جواب ہے. دعوی ابن حبان ودعا ابن حبان، حافظ ابن حجر کہتے ہیں ودعا ابن حبان نقیض دعواہ فقال ان روایت اثنین عن اثنین الى ان ينتهي لا توجد اصلا. ابن حبان کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ سند کے اندر ان کے دعویٰ کو، ان کے اس دعوے کو توڑنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ روایت احادیث میں اسناد میں دو راوی دو سے روایت کرے آخر تک، یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ پوری سند جو ہوگی کتاب سے لے کر مصنفین سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر طبقے میں دو دو راوی ہوں گے. اصل میں یہ پائے ہی نہیں جاتے ہیں. یہ دعویٰ کن کا ہے؟ ابن حبان کا. اس کا جواب میں کہتے ہیں حافظ ابن حجر قلت ان اراد ان روایت اثنین فقد ان اثنین، مطلب یہ کیا کہتے ہیں، جو تعریف کی تھی کس نے، یہ عزیز کی جو تعریف ہے دو کا دو سے روایت کرنا. کہتے ہیں حافظ ابن حجر ان کے جواب میں اگر ان کی غرض یہ ہے کہ پوری سند شروع سے لے کر آخر تک دو دو راوی لا یوجد اصلا، اصل میں پائی ہی نہیں جاتی ہے، فیمکن ان یسلم، ممکن ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں. واما صورت العزیز، پس رہی عزیز حدیث کی جو پیش، جو تعریف، جو صورت جو ہم نے بیان کی ہے، التی حررناها، جس کو ہم نے تحریر کیا ہے، فموجودۃ، وہ موجود ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث عزیز جو ہے یہ پائی ہی نہیں جاتی ہے، دو راوی دو سے روایت کرنے والے ایسے پائے نہیں جاتے ہیں. جو ابن حبان کہتے ہیں بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ اقل من اثنین ان اقل من اثنین، یہ جو ہے اس کی وہ مثال جو ملنا ہے وہ موجود ہے. دو راوی دو سے روایت کرنے والے یہ موجود ہے، اور اس کی مثال کیا ہے، جس کو شیخان نے روایت کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی مراد ہیں شیخان. من حدیث ابی ہریرہ، نہیں، امام بخاری کہتے ہیں من حدیث انس، والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، یعنی دونوں کے اندر حدیث انس سے ہے اور بخاری میں ابو ہریرہ سے بھی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اس حدیث کو جو ہے صحابہ کرام میں سے نبی کریم سے روایت کرنے والے دو صحابی ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ انس اور ابی ہریرہ. اور انس سے آگے روایت کرنے والے ہیں قتادہ اور عبدالعزیز ابن صہیب. اور پھر قتادہ سے روایت کرنے والے ہیں شعبہ اور سعید. اور ورواہ عن عبدالعزیز اسماعیل ابن علیہ و عبدالوارث. عبدالعزیز سے روایت کرنے والے علیہ اسماعیل بن علیہ و عبدالوارث. ورواہ عن کل جماعت، سے اس کے نیچے جو ہے جماعتیں موجود ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ نقشہ آپ نے تیسیر مصطلح حدیث کے اندر پڑھا ہوگا، وہاں پر بھی حدیث کا نقشہ دیا گیا ہے روات کا، کیسے ہیں دو راوی نے سے روایت کرتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک نیچے دو روایت کرتے ہیں انس سے، جیسے کہ قتادہ و عبدالعزیز بن صہیب ہیں. تو یہ جو ہے موجود ہے، یہ موجود ہے. یہ کہنا کہ دو راوی دو سے روایت کرنے والا موجود نہیں ہے مسئلہ، ایسی بات حافظ ابن حجر کہتے ہیں نہیں ہے. البتہ یہاں پر جو حافظ ابن حجر نے جو تعریف کہی تھی پہلے، حافظ ابن حجر کی جو تعریف پہلے گزری تھی کس میں، حدیث عزیز کی، اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، کہ اس میں دو راوی روایت کرنے والوں کم سے کم، اور وہ بھی دو سے روایت کریں. ضروری نہیں ہے، حدیث عزیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دو راوی جو روایت کریں گے ضروری ہے کہ اوپر بھی دو ہوں. صرف سند کے طبقات میں سے، طبقات سند میں سے کسی بھی طبقے میں جب راوی دو پڑ جائیں گے اکیلے، وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ عزیز کہلائے گی. وہ حدیث عزیز کہلائے گی. ضروری اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ دو راوی جو روایت کرنے والے گے اوپر، ان کے اوپر بھی دو ہونے چاہیے، ان کے اوپر بھی دو ہونے چاہیے، یہ شرط نہیں ہے.
بلکہ یہاں پر تو یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر خود ہی ممکن ہے ایسا دعویٰ تسلیم کیا جائے کہ مکمل سند دو لے کر اوپر تک موجود نہیں ہوگی، لیکن حدیث عزیز کی جو مثالیں وہ موجود ہیں، جیسا کہ یہاں پر صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث انہوں نے پیش کر دی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہیں پر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔